في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت لے جاؤ. خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت لے جاؤ. دیکھو کار کیا چیز ہے؟ آدمی کی ضرورت کی چیز ہے کہ آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. جیسے کہ ابھی سنا کہ اٹالوا میں اجتماع ہونے والا ہے. اب اجتماع میں جانا ہے تو جانے کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی کار لے کر کے چلا جاؤں. اب جانا ہے نیکی کے کام کے لیے، یا دل میں آیا کہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، تو عمرہ کرنے کے لیے ممبئی ایئرپورٹ جانا پڑے گا، احمدآباد ایئرپورٹ جانا پڑے گا، تو اس کے لیے اپنے کو کار چاہیے کہ کار سے ایئرپورٹ جاوے. تو کار ہے ضرورت پوری کرنے کی چیز، کہ کسی جگہ پر جانا ہے، حلال روزی کمانے جانا ہے، تو اس کے لیے آدمی کار میں سفر کرتا ہے. اب سرکار کی طرف سے ہماری سیفٹی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسپیڈ لمٹ ہے کہ آپ جو ہے اچھا راستہ ہو، ہائی وے ہو تو 80 کی اسپیڈ پہ چلاؤ، 70 کی اسپیڈ پہ چلاؤ، 90 کی اسپیڈ پہ چلاؤ. یہ بورڈ لگا رہتا ہے. تو اتنی اسپیڈ کے اندر ہماری سیفٹی ہے، اور اوور لمٹ جائیں گے تو آدمی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. جان خطرے میں پڑ جائے گی تو انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو انسان یا تو مر جائے گا، یا بدن میں کہیں باڈی میں فریکچر ہو جائے گا، آپریشن کرنا پڑے گا. پوری زندگی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے کو معذوری آ جاوے، بیڈ ریسٹ آ جاوے. اسی لیے ہم کو لمٹ میں گاڑی چلانی چاہیے. بلکہ ایک گناہ بڑا ڈینجر ہے، کوئی سوسائڈ کر لے، آپگھات کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. کیسی سزا؟ جیسے اس نے سوسائڈ کیا کنٹینیو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیں گے. جیسے ٹرین کے نیچے سو گیا اور مر گیا تو اللہ اس کو زندہ کریں گے، پھر ٹرین کے نیچے سلائیں گے. زندہ کریں گے، ٹرین کے نیچے سلائیں گے، زندہ کریں گے، ٹرین کے نیچے سلائیں گے. کتنی تکلیف ہوگی، قیامت تک کنٹینیو یہ سزا چلے گی. تو بہت سے بڑے بڑے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جو آدمی اوور لمٹ سپیڈ سے گاڑی چلاوے اور ایکسیڈنٹ کے اندر وہ مر جاوے تو اس کو سوسائڈ کرنے کا گناہ ہوگا. اتنا بڑا گناہ اس کو ہوگا. اسی لیے آپ 4 ویلر کار چلاؤ، 2 ویلر چلاؤ، لیکن ہمیشہ اس کو لمٹ میں چلاؤ. اسپیڈ زیادہ نہیں چلانے کی، فاسٹ نہیں چلانے کا، لمٹ میں چلانے کا. سوچنے کا کہ گھر پر میری اماں میری راہ دیکھ رہی ہے، میرے ابا میری راہ دیکھ رہے ہیں، مدرسے میں میرے استاد میری راہ دیکھ رہے ہیں، کلاس میں میرے کلاس میٹ میری راہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ سوچ کر کے چلنے کا، زیادہ اسپیڈ سے نہیں چلانے کا. آئندہ اسپیڈ سے چلاؤ گے نا؟ کیسے چلاؤ گے؟ اسپیڈ لمٹ میں، سلو چلاؤ گے. دوسرا کیا کہ اپنے گاڑی جو چلاتے ہیں تو وہ گاڑی اپنی ضرورت ہے. اپنے کوئی سرکس کے شو میں تو جاتے نہیں کہ اپنے روڈ پر نکل کے 2 ہاتھ چھوڑ دے وے، 2 پیر اونچے کر دے وے، کھڑے ہو جاوے، ایسے چین چارے کرے. اللہ نہیں کرے گر گئے تو فریکچر ہو گیا
تو فریکچر تمہارا ہوگا کہ دیکھنے والوں کا ہوگا؟ بولو کس کا ہوگا؟ کہ دیکھنے والوں کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا. تو نقصان کس کا ہو گیا؟ اپنا ہو گیا. اسی لیے جو ہے گاڑی کے اوپر ہاتھ نہیں چھوڑنے کے، پیر نہیں اونچے کرنے کے، کھڑے نہیں ہو جانے کا، اور لمٹ میں گاڑی چلانے کی. دیکھو یہاں اپنے سورت میں ایک ایریا ہے، وہاں کے 2 نوجوان لڑکے آپ کی عمر کے بائک کے اوپر نکلے، اور نکل کر کے ان کا لگژری بس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا. تو ایک لڑکا اسی وقت پر انتقال کر گیا اور دوسرا بچہ جو ہے بچ گیا. تو اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کہو آمین. لیکن بہت لمٹ سے سنبھل کر کے گاڑی چلانے کی. اسی لیے اپنے کو فیراری نہیں چاہیے، اور یہ کیا بتلایا؟ اینی وینم بھی نہیں چاہیے. اپنے کو تو جو ہے نا ماروتی وان چلے یا فرنٹی چلے، بہت بہت تو ایکو چلے نا، ہنڈائی کی چلے، ایسی اپنے کو. چلو کون گاڑی فاسٹ چلائے گا؟ تو سب نے منع کیا کہ ہم نہیں چلائیں گے. بیٹا ایسا نہیں چلانے کا. دیکھو دیکھنے والوں کو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اپنے کو ہوگا. جی سوال کرتا ہوں کہ سب سے برانڈیڈ چیز کون سی؟ چیز پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو. نہیں بہت اچھا لیکن پھر بھی کوئی بتائے گا؟ پہلے پانی پلا دو، پھر وہ وائٹ مسالہ کچھ مانگو، کم ٹھنڈا ہو اسٹیل کے گلاس میں. یہ بھاری بھاری لگ رہے ہیں. یا نیمبو کا شروع ہو. کون کہتا ہے ان کا جواب صحیح ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سب سے برانڈیڈ چیز صحیح ہے. ان کا جواب یہ ہے. کون کہتا ہے کہ صحیح ہے ان کا جواب؟ اس کے سوا اور کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ جی ہو یہ نکل دے. ابھی سب سے برانڈیڈ یہ روچی ہے. تو ان کا جواب صحیح ہے. اب جب شروع میں پوچھا تھا کون اس کو جینس پہننے کا شوق نہیں، تو کسی نے آپ کو نہیں کیا، لیکن جواب میں نے بہت سارا معلوم ہوتا ہے اندر اندر شوق ہے. تو اب یہ جینس کے بارے میں ہم اگر کسی آپ کو پوچھیں گے کہ بھائی اسلامی لباس کون سا، کیا جینس یہ اسلامی لباس ہے؟ ہم حضرت سے پوچھیں گے، حضرت اس کا جواب دیں گے. اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک لفظ میں انگلش میں بولتا ہوں، مجھے جواب دو. پہلے اسپیلنگ بولوں گا. MINES. مائنس. ویری گڈ. گجراتی میں کیا معنی مائنس کا؟ کون بولے، کون بتائے گا؟ کھان. بالکل صحیح، کریکٹ جواب دیا. آپ کو معلوم ہے مائنس، اور اس وقت ہمارے پورے انڈیا کا ایک جو ہے ہاٹ ٹاپک ہے 2-3 دن سے. وہ کیا ہاٹ ٹاپک ہے کہ وہاں وہ مائن میں 14 آدمی گئے تھے، ان کی جان کی پورے ملک کو فکر ہے. نیوز میں پڑھا نا آپ لوگوں نے. مائنس. تو مائنس وہ اندر، جس کے اندر زمین کے اندر جس میں سے سلور نکلتا ہے، گولڈ نکلتا ہے، اور کولسا نکلتا ہے، پتھر نکلتا ہے، وہ مائنس. اب وہ مائنس میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا، ان کو بہت ہیوی اور ڈیفیکلٹی کام کرنے پڑتے ہیں. تو اپنے یہ جنرل کپڑے ہیں نا، تو وہ تو فوراً پھٹ جاتے ہیں. تو ان کی کمپنی نے ان کے لیے جاڑا جاڑا کپڑا بنایا ہے. وہ جاڑے جاڑے کپڑے کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت مضبوط کپڑا ہے، جلدی پھٹتا نہیں ہے، تو کہ چلو اپنے وہ پہننا چالو کر دے. اسی کو جینس کہتے ہیں. وہ تو مائن میں کام کرتے ہیں نا مزدور لوگ، ان کے لیے یہ تو بنائی گئی تھی. اب بولو آپ کو مزدور بننا ہے کہ اچھے مسلمان بننا ہے؟ بولو. پھر کائی کو مزدوروں والے ڈریس پہنتے ہو؟ کل کوئی پکڑ کے لے نہیں جائے کہ وہ چوتھ کی جگہ خالی ہوئی ہے، ہم کو آدمی کی ضرورت ہے. اسی لیے ایسا نہیں کرنے کا.
دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے یہ مسجد انوار اور اپنے محلے کی مسجد کے دروازے پہ فقیر لوگ دیکھے؟ بیچاروں کے کپڑے کیسے پھٹیلے ہوتے ہیں، ہے نا، یہاں وہاں یہاں سب پھٹیلے ہوتے ہیں. اب تم لوگ جو ہے نا وہ پھٹیلی جینس پہن کے آتے ہو. اب جس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوئے نے پھٹیلی جینس مجبوراً لینی پڑے، وہ میرے پاس پیسے لے جائے، میں اچھی اظہار کے کپڑے دوں گا، اس کو پیسے دوں گا، نہیں تو میں اظہار کپنی سلوا کے دوں گا. جس کے بھی پاس پیسے نہیں ہوئے نے وہ پھٹیلی جینس پہنتے ہوئے غریبی کی وجہ سے تو میرے پاس آوے، میں ان کو کفنی اظہار سلوا کر کے دوں گا، اور جتنے بھی آئیں گے میں منع نہیں کروں گا. تو آج سے نیت کر لو کہ وہ ایک ٹریڈ مارک ہے مزدوروں کا، ورکرز کا، کام کرنے والوں کا، مائنس کے. کیا نام اس کا؟ جینس. وہ اپنے پہنیں گے نہیں. کہو انشاءاللہ نہیں پہنیں گے. تو کیا پہننے کا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے ایک دم فل سائز کے ہوتے تھے، یعنی بہیں بھی یہاں تک، پھر ایک دم فٹنگ نہیں ہوئے، ذرا ڈھیلے ڈھیلے ہوئے تو گرمی میں گرمی بھی تھوڑی کم لگے اور جلدی پھٹے بھی نہیں اور اس میں سیفٹی بھی ہوئے. اسی لیے اپنے کو سمپل کپڑے پہننے کے، ڈھیلے ڈھیلے پہننے کے اور پورے پہننے کے، پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہننے کے. اس لیے اپنے کو یہ سب میں چکر میں نہیں پڑے. مولانا کو کہو کہ ٹاپ جینس کون سی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کو تو تھرڈ کلاس جینس بھی معلوم نہیں ہے، ٹاپ جینس کیا تھرڈ کلاس بھی نہیں جانتے اور ہم پہننا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، یہ کرتے جی. اچھا، عام طور پر ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر. پانی اب یہ محاورہ بولنے کو تو بول دیتے ہیں، کون اس کا مطلب بتائے گا؟ پیچھے والے شریک کی کیسا لگے گا؟ حالانکہ یہ ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. کسی کو معلوم نہیں، بولتے تو بولے، مانا ہی معلوم نہیں. کیا محاورہ بتلایا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے. اینٹ کا جواب پتھر سے. کیا مطلب؟ کھڑے ہو کے بولو بیٹا، کھڑے ہو کے بولو. اور کوئی جواب دے گا اس کا؟ ہاں آپ بولو. ہاں اپنے ہاتھ اوپر کیا. ہاں آپ کیا کچھ کہہ رہے تھے؟ یہاں سے کچھ آواز آ رہی ہے. ایک کا بدلہ دو سے. ہمارے مولانا حنیف صاحب بتلائیں گے اس کا صحیح مطلب. ہمارے بورڈ سے میرے بھی استاد ہیں. بوتل ہے، آپ بتلائیں گے مولانا حنیف صاحب؟ گاڑی میں ہوگی وہاں دیکھو. فلٹر مفتی عمار صاحب بتلائیں گے. اچھا، تو ہم نے یہ مطلب سمجھا کہ کوئی ایک مارے تو اس کو 10 مارے، یا ابھی تو بتلایا آپ لوگوں نے نہیں بتلایا. تو ہم غلط گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ہم کو ٹوکے تو اس کو غصے سے دیکھنے کا ہے نا. ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے. اب ہمارا حضرت مفتی صاحب ہمیں اس کا صحیح مطلب بتائیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، یہ جو بات فیمس ہے وہی سرے سے غلط اور رانگ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہم کو فرمایا فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو معاف کر دے وے، کوئی اپنے کو ایک اینٹ مارے، اپنے معاف کر دینے کا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے کے اندر جنت عطا فرمائیں گے، معاف کرنے والے کو۔ تو اپنے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فالوور ہیں، حضور کے راستے پر ہم چلتے ہیں، تو ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینے کی۔ ہمارے حضور تو ایسے تھے کہ جو حضور کو ستاتا تھا حضور ان کو معاف کرتے تھے، جو راستے میں کانٹے بچھاتا تھا حضور اس کو معاف کر دیتے تھے۔ تو اپنے تو یہ کرنے کا کہ کوئی اپنے کو کانٹا دکھاوے تو اپنے پھول دکھانے کا، کوئی اینٹ دکھاوے تو اس کو اپنے جو ہے خوشی خوشی عطر کی بوتل دکھانے کی۔ تو آج سے ایسا کہو کہ کوئی اینٹ مارے تو اپنے عطر کی بوتل دینے کی اس کو۔ اسی لیے آئندہ جو ہے اس کو اپنے بدلہ نہیں لے بلکہ کیا کرنے کا، معاف کر دیں۔ کرو گے نا معاف؟ اور اس لیے معاف کرنے کا کہ اللہ ہم کو جنت دے، اس لیے معاف کرنے کا۔ اب کچھ ایسی باتیں میں پوچھوں گا جو ایسا تو مناسب نہیں ہے، لیکن اس پر ہمیں نصیحت سننی، تو اس وجہ سے وہ باتیں یہاں کروں گا۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ویمن کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ اپنے کورس میں بھی کچھ آتا ہے کیا؟ کون جواب دے گا؟ سگریٹ آتے ہیں۔ اسی طرح آج کل وہ بہت دکھ رہا ہے اپنے کو شیشے سے پیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے سب پیتے ہیں، بہت رہا ہے۔ اچھا تو یہ گٹکے میں بہت سارے فلیورز آتے ہیں، اس میں سب سے اچھی برانڈ کون سی؟ کوئی برانڈ کا نام معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ اس کا پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ اب ہمیں مفتی صاحب بتلائیں، نقصانات سنیں گے نہیں اس سے تو پھر ہم پکا ارادہ کرنے کے کبھی نہیں پیئیں گے اس کو۔ اگر ہم پیتے بھی ہیں تو اس کو آج سے ہی ارادہ کر کے آپ چھوڑ دیں گے، زندگی میں کبھی نہیں پیئیں گے۔ اور اسی طرح جو بتلایا نا کہ یہ سگریٹ ہے یہ سب چھوڑ دیں گے۔ ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو خاص چیزوں کی عادت ہے۔ व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, कोई भी चीज है, अक्सर छोटे बच्चे, नौजवान ये समझ के पीते हैं कि हम ये पीने से या ये खाने से हम बड़े दिख रहे हैं या कूल दिख रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। एक बात तो पहले ही हम समझ ले कि कोई फारिग नहीं है, कोई फ्री नहीं है किसी को देखने के लिए। मिरर के आगे हम जितना अपने आप को देखते उतना कोई हमें नहीं देखता। तो ये बात तो पहले जहन से निकाल दी कि कोई हमें देखकर इम्प्रेस हो रहा है।
اور یہ امپریس کسی کو کرنے میں، اپنے آپ کو بڑا دکھانے میں دھیرے دھیرے یہ برائی ہم میں گھر کر جاتی ہے. اور یہ گھر تب ہوگا، یہ پتہ تب چلتا ہے جب اس سے ہم لاچار مجبور ہو کر چھوڑنا چاہتے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اس کے عادی ہو گئے، ہم تو اس میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ اس کے کئی میڈیکلی بھی برائیاں ہیں جس سے ہمیں ہمارے جسم کو، ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے. کینسر کے کوسز میں، یعنی اس کی وجوہات میں سے 80% سے زیادہ وجوہات یہ پائی جاتی ہے کہ بیڑی سگریٹ یا گٹکے کا اگر ویسن کیا جائے تو اس سے ہوتا ہے. بہت سے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ حکا وغیرہ جو ہے وہ ایک ہماری بھاشا میں کہتے ہیں کہ نردوش ویسن ہے. یہ تو صرف ایک شو کے لیے کرتے ہیں، یہ تو ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں. جبکہ اس کا جو طلب پیدا ہوتی ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس میں بھی نکوٹین وغیرہ اس میں بھی ملا ہوا ہے. یہ ہمیں مجبور کرتی ہے، شوق پیدا کر رہا ہے ہمارے اندر. تو نوجوانوں سے بہت گزارش ہے کہ اس کا خاص خیال رکھیں. اس پہ مزید حضرت کو گفتگو فرمائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ گٹکا، تو یہ جو گٹکا بنانے والی ایک فیمس کمپنی، ابھی میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آن لائن بھی ہم بول رہے ہیں اسی وجہ سے، وہ کمپنی اور فیکٹری کے مالک ایک مرتبہ میری ان سے خود آمنے سامنے ملاقات ہوئی. میں ایک جگہ پر بیان کرنے گیا تھا تو وہ مجھے اپنے یہاں لے گئے. پھر میں ریٹرن آ رہا تھا، رات کو 1 بجے کی ٹرین سے، تو مجھے اسٹیشن چھوڑنے آئے. ایسی ونٹر کی نائٹ تھی، رات 1 بج رہے تھے پلیٹ فارم پر. تو میں نے اس کمپنی کے مالک سے دھیرے سے پوچھا کہ آپ گٹکا بنانے میں کیا یوز کرتے ہو؟ اس وقت میں ہوں، آپ ہے اور اللہ ہے، صحیح سچی مجھے بتاؤ. تو شرم کے مارے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، نیچا منہ کر لیا. اور ان کے کہنے کا خلاصہ ایسا تھا کہ اس میں کوئی ڈرگس کی لائن کی چیز آتی ہے، اور وہ ڈرگس کی لائن کی چیز کی وجہ سے لت پڑتی ہے، عادت بنتی ہے، اور یہی چیز آگے جا کر کے کینسر کا بھی ریزن بن سکتی ہے اور دوسری بھی بڑی بڑی بیماری کا ریزن بن سکتی ہے. پھر میں ایک مرتبہ ممبئی ٹرین میں جا رہا تھا، میرے بازو میں ایک ہینڈسم ینگ بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بمبئی. تو اس نے یوں کر کے منہ کھول کے دکھایا کہ دیکھو مجھے پورا منہ سڑ گیا ہے اور اندر چھوٹے چھوٹے جرمز، کیڑے پڑے ہوئے ہیں. کہا میں گٹکا بہت کھاتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ ہو گیا ہے، تو بامبے میں ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ تو میری لائیو بات ہوئی تھی گٹکا بنانے والی کمپنی کے مالک اور فاؤنڈر سے. انہوں نے خود بتلایا کہ اس کے اندر کوئی ڈرگ کی لائن کی چیز ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں سے ملا کہ جو ان کے پورے منہ میں بیچارے کو یہ ہونٹ پورے لال اور پک گیا، اور اندر سے وہ پیپ نکل رہا ہے، پرو نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، جرمز پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے اس مبارک مجلس سے نیت کر کے اٹھو کہ کوئی بھی کمپنی کا گٹکا اور ماوا تو انشاءاللہ کھائیں گے ہی نہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جتنے پیسے ہم گٹکے میں لگاتے ہیں اتنے پیسے اگر سیونگ کر لے گئے، ایک گٹکا 2 روپے کا آوے، دن میں 5 گٹکا کھاوے تو 10 روپیز ہو گئے. تو منتھلی کتنے روپیز ہو گئے؟ 300 روپیز ہو گئے. اب وہ 300 روپیز جو سیونگ ہو گئے
وہ 300 روپیز ہم مسجد میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دیں گے. اگر وہ 300 روپیز کی کوئی دین کی کتاب لائیں گے اور پڑھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا. 300 روپیز کا سیونگ کر کے اپنی ممی کے ہاتھ میں دیں گے تو ممی کتنی خوش ہو جائے گی، میرے بچے نے کتنی بڑی سیونگز کی. اسی لیے آج سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ گٹکا تو کوئی کمپنی کا نہیں کھائیں گے. کہو انشاءاللہ. اور یہ حقے کے لیے آپ کو بتلاؤں، اپنے سورت کی ایک فیمس ہوٹل میں حقے کی بھی سروس وہ لوگ دیتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست کی فیملی کے 8 نوجوان لڑکے ایک دم آپ کے جیسے، وہ سورت کچھ کام کے لیے آئے. شام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ چلو فلانی ریسٹورنٹ میں آج کھا لے، کبھی کھایا نہیں وہاں، اور وہاں ملتا ہے حقہ ساتھ میں. اب وہ لوگ کھانا کھا کے اتر رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ ہم نے تو حقہ پیا نہیں تھا، صرف ہم نے تو وہاں کھانا کھایا. اتر رہے تھے اتنے میں پولیس نے اس ریسٹورنٹ پر ریڈ پاڑی. پولیس کو انفارمیشن ملی ہوگی کہ وہ لوگ حقے کے اندر کوئی غلط چیز بھی پلاتے ہیں، ڈرگز وغیرہ، تو ریڈ پاڑی. تو 8 کے سوا کوئی گراک ہی نہیں تھا وہاں، تو 8 کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے. اور لے جا کے صرف لے نہیں گئے، فوراً جو ہے پریس والوں کو بلایا، پیپر والے کو بلایا، اور 8 کے 8 وہ مسلمان عزت والی فیملی کے لڑکوں کے نام دوسرے دن سارے پیپر میں بھی چھپ گئے، نے ساری ٹی وی چینل پر بھی آ گئے. کیا اچھی ہوٹل میں دکھانے کے لیے کھانے جاتے، پوری دنیا میں بدنام ہو گئے. حالانکہ انہوں نے حقہ ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. اور یہ حقے کا دھواں اندر جاتا ہے نا تو گاڑی انجن کا دھواں باہر نکالتی ہے، نے اپنے دھواں اندر لے جاتے ہیں تو پھر اپنا اندر کا انجن کھکھڑ جاوے، جلدی ڈھیلا ہو جاوے. اسی لیے سب چکر میں اپنے نہیں پڑنے کا. اچھا، ایک سوال کرتا ہوں. ابھی جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ مل مل کر بیٹھے ہو، ابھی بیچ میں کوئی آوے، بیچ میں یہاں جگہ نہیں ہے، پھر بھی بیچ میں گھسنے کی کوشش کرے تو ہم کو کتنا برا لگتا ہے. اس کو ہم کہیں گے دکھتا نہیں، جگہ نہیں ہے، پھر بھی یہاں کا پیچھے جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے. یا اسی طرح ہم بیٹھے ہیں، ہمارے سر پر کوئی سوار ہو جائے، ہمیں کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں برابر، ہم قریب کے چکر میں اس میں بیچ میں ہم اپنی گاڑی کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اگر اس کو معلوم چلے تو اس کو کتنا برا لگے. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں بیچ میں کوئی آتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے. اسی طرح راستے کے بیچ میں گاڑی روک دیتے ہیں، پارک کر دیتے ہیں، تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ پارکنگ، اس کا بھی اسلامی ایک ادب ہمارے علماء نے اس کو بھی بیان کیا. ہمارے علماء کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہر چیز کو وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے. اب ہم تو جانتے نہیں ہیں، تھوڑی بہت واقفیت ہوتی ہے ہمیں اپنے دین سے، تو اب ہم جانتے نہیں ہیں تو اس کا علاج کیا ان کے پاس جا کر پوچھنے کا. تو اب میں حضرت سے پارکنگ کے متعلق سوال کروں گا کہ اس کا اسلامی ادب کیا ہے. اس کو سنیں گے اور اس کے مطابق اپنی گاڑیوں کو ہمیشہ پارک کریں گے اور اس کے ذریعے بھی ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو سب غور سے سنیں گے نا، جس طرح ابھی تک آپ نے ماشاءاللہ بالکل دھیان سے سنا، اس بات کو اور زیادہ دھیان سے سنیں گے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مسلمان، پکا مسلمان کون ہے؟ پکا مسلمان ذرا انگلی اٹھاؤ نہیں آپ میں سے. سب پکے مسلمان ہیں. پکا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو جمعہ کی نماز پڑھے، جو مسلمان بڑے کا گوشت کھاوے،
وہ پکا مسلمان. نے اکھے ویک میں خالی جمعہ کے دن نہ ہوئے وہی پکا مسلمان ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. پکا مسلمان کون؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی بات سے اور اپنے ہاتھ یعنی کام سے کسی کو تکلیف نہیں دے وے، سب کو سلامت رکھے، وہ ہے پکا مسلمان. اب ہم جہاں پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے وہیں جا کر کے گاڑی پارک کریں. اس طریقے سے پارک کرے کہ راستہ بلاک نہ کر دے وے. اس طریقے سے پارک کرے کہ کسی کے مکان، کسی کی دکان کا دروازہ بند نہ ہو جاوے. اس طریقے سے پارک کرے کہ دوسرے کی گاڑی نکلنے میں تکلیف نہ ہوئے. اس طریقے سے پارک کرے کہ دوسرے کی گاڑی پہ اسکیچ نہیں پڑ جاوے، نشان نہیں پڑ جاوے. یہ سب چیزیں ہم کو دھیان کے اندر رکھنے کی. اب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، رانگ پارکنگ کر کے آتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف، تو وہ بیچارے کو آ کے امام صاحب کو نمبر دینے کا، امام صاحب ذرا اعلان کرو نہیں یہ نمبر کی گاڑی ہے، رانگ پارکنگ ہے، 20 گاڑی اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. تو پوری مسجد کا ماحول ڈسٹرب، وہ بیچارے کو تکلیف ہوئی، اپنے کو کتنا بڑا گناہ ہوئے. اس لیے 2 منٹ ٹائم زیادہ لگتا ہے، 2-4 منٹ ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن جو پارکنگ کی جگہ ہے وہیں رکھو، ترتیب سے رکھو. کسی کا راستہ لاک مت کرو، کسی کے گھر اور دکان کو لاک مت کرو، کسی کی گاڑی کو تکلیف پہنچے اس طرح پارکنگ مت کرو. ایک پکا مسلمان اپنے کسی کام کے ذریعے دوسرے کو تکلیف دیتا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو راحت پہنچاتا ہے. تو اپنی زبان بھی کنٹرول میں رکھنے کی، کسی کو گالی نہیں دینے کی، کسی کو بری بات نہیں کہنے کی، کسی کی غیبت نہیں کرنے کی، اور کسی کو اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی سے نقصان نہیں پہنچانے کا. یہ ہے پکا مسلمان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. تو آج سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم کسی کو نہیں ستائیں گے. جی سی سنا ہے. اچھا، اب یہ کس مین ایسیسری پر لکھا ہوتا ہے؟ کس مین ایسیسری پر لکھا ہوتا ہے؟ جیسے بیلٹ پہنتے ہیں یا ہم انسرٹ کرتے ہیں اس وقت بیلٹ پہنتے ہیں، ہاتھ میں بیلٹ پہنتے ہیں، تو یہ کس پر لکھا ہوتا ہے؟ بیلٹ پہ لکھا ہوتا ہے. اچھا، یہ ہم کیوں پہنتے ہیں کوئی بتائے گا؟ یہ لکھا ہوا بیلٹ ہم کیوں پہنتے ہیں؟ بتاؤ. کل دکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کل دکھنے کے لیے ہم وہ بیلٹ پہنتے ہیں. اچھا، اب وہ انگوٹھی کی آتی ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے پوسٹ، دیکھا ہوگا ہے نا، ہم وہ بھی پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. جو نہیں پہنتے وہ ماشاء اللہ بہت اچھے. اب میں آپ کو بتاؤں ہم کیوں پہنتے ہیں. ذرا برا لگے گا لیکن ہم تو یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہاں سے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرا کر جائیں گے، ہے نا. ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ کوئی پرانے ہیرو نے پہنا ہوگا، اس لیے ہم نے پہنا. وہ بیچ میں بہت چلا تھا معلوم، وہ ٹی شرٹ جس پر لکھا ہوتا تھا بینگ وومن، وہ سلمان خان نے پہنا تو یہ چل پڑا. تو ہم یہ سلمان خان کی برانڈ بھی ہے، تو اس کی برانڈ ہے، تو ہم گویا یہاں پہن کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے فین ہیں، حالانکہ وہ ہم کو جانتا بھی نہیں اور اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی بھی نہیں. تو ہم ان کی نقاری اتارنے کے نام سے یہ سب چیزیں پہنتے ہیں. تو کیا یہ سب چیزیں پہننا اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان کی نقالی کریں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہم مفتی صاحب سے جانیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہیرو
یا کیڑو، کیا بولا تھا؟ کیڑو بولا تھا نا. لوگ ان کو کیا بولتے ہیں؟ ٹریکٹر یا ایکٹر؟ کیا بولتے ہیں؟ ٹریکٹر بولتے ہیں کہ ایکٹر بولتے ہیں؟ ہم مولانا لوگوں کو زیادہ انگلش آتی نہیں ہے، اس لیے ذرا ہم کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو ٹریکٹر کے ایکٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹریکٹر. تو دیکھو یہ ایکٹر جتنے بھی ہیں نا وہ ایسے، وہ پہلے سے کسی نے ٹی اڑا دیا ہے اصل میں. وہ تو ٹریکٹر ہے اصل کا. اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہیرو نہیں، کیڑو ہو تو کیڑو کہتے نا کہ کیڑو کیڑو، تو کیڑو ہو تو. دیکھو اپنے ہیرو حقیقت میں کون، میں آپ کو بتلاؤں. اپنے آئیڈیل کون حقیقت میں، وہ بتلاؤ میں آپ کو. ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے ہیرو ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہے وہ ہمارے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور ان کی لائف سٹائل یہ ہم کو اپنی زندگی میں لانی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول تم کو جو اسٹائل دے وے، جو طریقہ دے وے، وہ اسٹائل کو ایکسپٹ کر لو، وہ اسٹائل کو اپنی لائف میں لے آؤ. اور جس اسٹائل سے اللہ کے نبی منع کرے اس سے تم توبہ کر لو. تو اپنے لیے آئیڈیل کون بولو؟ پورا بولو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کی ہم لوگوں کو اسٹائل اپنانی ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ کپڑے پہنتے تھے، وائٹ میں ریڈ، لائٹ ریڈ اسکیچ والے کپڑے پہنتے تھے. ایسے کپڑے ہم کو پہننے ہیں. اس کے اوپر یہ لکھا ہو وہ لکھا ہو، ایسے سب چکر میں نہیں پڑنے کا. اسی لیے اللہ کے نبی کی اسٹائل والے کپڑے کی نیت کا کون پہنے گا؟ آج سے نہیں، ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ العزیز، ماشاء اللہ. جی پانی ڈالو، پانی ڈالو. اچھا، ہم کو موبائل کا بھی بہت شوق ہوتا ہے نا؟ پانی ڈالو. نہیں شوق ہے؟ اچھا، سب سے فاسٹ پروسیس والا موبائل کون سا، کوئی بتائے گا؟ جواب دینے سے دو اور ہاتھ اوپر کر کے پہلے بتاؤ کہ ہم جواب دینا چاہتے ہیں، پھر اس کو پوچھا جائے گا. اچھا، آپ آئی فون. اچھا ہاں، آپ OnePlus 60 یہ سب سے فاسٹسٹ پروسیسر والا موبائل ہے آج کل. تو یہ ہم کو موبائل ہم رکھتے ہیں اور ہمیں شوق بھی ہوتا ہے نا کہ اچھے سے اچھا موبائل ہو ہمارے پاس. اب یہ شوق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے. ہمارے سامنے مفتی صاحب وہ یہ بھی بتائیں گے، اور اگر شوق ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا یہ بھی مفتی صاحب ہی بتائیں گے. اچھا، پہلے پروگرام میں یہاں کون کون آئے تھے؟ ماشاء اللہ. مسجد ابراہیم کے پروگرام میں کون آئے تھے؟ ماشاء اللہ العزیز. تو وہاں میں نے جنت میں جانے کا ایک عمل بتلایا تھا. کیا بتلایا تھا؟ کھڑے ہو کر کے بولو زور سے. ہر نماز کے بعد زور سے بتاؤ سب کو. تو اللہ اس کی برکت سے مرنے کے بعد سیدھا جنت میں بھیجیں گے.
تو ابھی آپ لوگوں نے نیت کی نا کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں کس کو جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ پہلے. ماشاءاللہ. تو آج سے چالو کر دو. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی. یعنی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کا ہے تو آیت الکرسی. چلو پڑھو آیت الکرسی. ارے اعوذ تو پڑھے ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. دیکھو ابھی کچھ دن پہلے اپنے یہاں پیپر میں ایک قصہ آیا تھا کہ ایک لڑکا ریلوے کے ٹریک پہ جا رہا تھا پاٹے پر. اتنے میں ایک ٹرین آئی. وہ ٹرین والے نے دیکھا کہ یہ لڑکا پاٹے پہ چل رہا ہے تو اس نے زور سے ہارن مارا، زور سے ہارن مارا، لیکن وہ لڑکے کو سنا ہی نہیں دیا. حالانکہ وہ بہرا بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کو ہارن نہیں سنائی دیا. ٹرین والا دور سے دیکھ رہا ہے اور وہ ہارن مار رہا ہے، ہارن مار رہا ہے. پوری سپیڈ میں ٹرین آئی لیکن اس کو سنا ہی نہیں دیا. اور اس لیے سنا ہی نہیں دیا کہ اس کے موبائل، اس کے جیب میں اسمارٹ فون تھا اور ایئر فون یا کان میں لگے ہوئے تھے اور زور زور سے وہ میوزک سن رہا تھا. ٹرین آئی، ایک دم زور سے ٹکر مار کے دو ٹکڑے کر کے بیچارے کو پھینک دیا. اب آپ سوچو کہ یہ کتنی ڈینجر چیز ہے. آپ سوچو. اسی لیے موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے اور ضرورت کے لیے تو اپنا سمپل فون سے بھی کام چل جاوے. اس کے لیے ایسے بڑے بڑے نے کیا فون، آئی فون، اینڈرائڈ فون نے چوری ہو جاوے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا اپنا. کتنے کا آتا ہے آئی فون؟ اتنا بڑا نقصان. یہ سمپل فون کتنے کا آتا ہے؟ 1500. تو وہ چور بھی پچھتاوے کہ کہاں چوری کرنے گیا میں. سمپل فون جیب میں ہوئے نہ کوئی چور چوری کر جاوے تو چور پچھتاوے کہ نہیں پچھتاوے کہ میں کہاں چوری کرنے گیا تھا. اسی لیے دیکھو اپنی جان بھی بچے نے پیسے بھی بچے، ڈبل بینیفٹ اپنا. تو ضرورت کی چیز ہے، ایک دم سمپل ڈبہ استعمال کرنے کا ہے. ایک دم سستا کہ کھوا جائے تو ابھی کوئی فکر نہیں، نہ چوری کر جائے تو ابھی کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. تو اور بڑے بڑے فون کے پیچھے آدمی کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹائم برباد ہوتا ہے. اسی لیے اس ضرورت کو سمپل فون سے پوری کرو. کریں گے سمپل فون سے؟ اب یہ آخری سوال ہے. ابھی ہم نے حضرت مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں سنی جس میں حضرت نے ہماری بہت اچھی طریقے سے رہنمائی فرمائی. تو ہم حضرت کا شکر کیا بات ہے کہ حضرت وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لے آئے. اب یہ سب ایک سوال کے بعد پھر آپ کے بیان کے لیے لوگ آئے تو پھر آپ کا بیان کیا تو اب ہمارے اندر یہ ساری بیماریاں جو ہے علاج بتلا ہے، اس کے نقصانات بتلا ہے. اب ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی ایسی دوا بتا دیجیے جس کو ہم بار بار لیتے رہیں تاکہ ہم ان سب برائیوں سے بچتے رہیں. تو
تو ایسی ہمیں کوئی دوا بتا دیں کہ ہمارے اندر سے جو برے اخلاق ہیں وہ نکل جائیں اور اچھے اخلاق آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان ڈرتا ہے کہ اس کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ ایسا تھا کہ اسٹوڈنٹ اسکول میں جاتے تھے تو ٹیچر کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، پرنسپل کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، ابا اماں استاد کے سامنے ڈرتے تھے. اب تو استاد بچوں سے ڈرتے ہیں، پرنسپل اور ٹیچر استاد سے ڈرتے ہیں. ایسا زمانہ آ گیا. تو اپنے کو ایسے گندے بچے نہیں بننے کا، بلکہ اپنے کو اللہ سے ڈرنے والے بننے کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ ڈرتا ہے کہ اس کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ دنیا کے بعد جو نئی دنیا آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آخرت. کیا کہتے ہیں؟ آخرت. آخرت میننگ یہ لائف، یہ دنیا پوری ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی. اس کے بعد جو نئی زندگی آئے گی اس کا نام ہے آخرت. اور آخرت کے اندر ہر ایک کو انٹرویو دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ 5 کوسچنز کریں گے، 5 سوال کریں گے. تو جو آدمی یہ ڈرتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور 5 سوال کے جواب دینے ہیں. دیکھو، ایک اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ایگزام کا پیپر بھی اللہ نے خود ڈکلیئر کر دیا. دنیا میں جو اگر پیپر صبح میں ڈکلیئر ہو جائے تو ایگزام کینسل ہو جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ اللہ نے اپنا پیپر بھی ڈکلیئر کر دیا کہ میرے یہاں انٹرویو میں کیا 5 کوسچنز ہوں گے، کیا 5 سوال ہوں گے، وہ بھی اللہ نے بتلا دیے. پہلا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے ان عمری ہی، زندگی لائف کہاں گزاری، وَأَن شَبَابِهِ، اپنی جوانی یوتھ ینگ ایج کہاں گزاری، وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، پیسے کہاں سے کمائے، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، پیسے کہاں خرچ کیے، وَأَن عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور جتنا نالج تھا، جتنا علم تھا، جتنی دین کی بات جانتے تھے اس پر کتنا عمل کرتے تھے. یہ 5 سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ایوری ٹائم، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. تو جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو من مانی زندگی سے بچائے گا، من مانی زندگی گزارنے کی نہیں، بلکہ اپنے کو اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارنے کی. کس کو خوش کرنے والی؟ اللہ کو خوش کرنے والی. سب ایک ساتھ بولو، کس کو خوش کرنے والی زندگی؟ اللہ کو خوش کرنے والی، من مانی نہیں گزارنی. تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ اس کو جنت میں بڑے بڑے بنگلے اور محل عطا فرمائیں گے، اور بڑے مزے کی اللہ اس کو زندگی عطا فرمائیں گے. اسی لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے، من مانی زندگی نہیں گزارنی. اور یہ 5 سوال کا جواب اللہ کو دینا ہے
پہلا سوال کیا تھا؟ اپنی زندگی کے بارے میں، کہاں گزاری. دوسرا سوال کیا تھا؟ جوانی کہاں گزاری. تیسرا سوال کیا تھا؟ پیسے کہاں سے کمائے. چوتھا سوال کیا تھا؟ کہاں خرچ کیے. اور پانچواں سوال کیا تھا؟ نالج پر کتنا عمل کرتے تھے، دین کے علم پر. اب یہ 5 سوال اللہ نے ڈکلیئر کر دیے. اب جواب ریڈی کر لو تاکہ فائنل ایگزام کے اندر ہم سب پاس ہو جاوے. اور فائنل ایگزام ہوگا آخرت میں، قیامت کے دن. فائنل ایگزام اللہ تعالیٰ لیں گے اور اس وقت ہمیں کامیاب ہونا ہے. سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ دیکھیے ہمارے اسلامک مہینے کس کو یاد ہے؟ ذرا انگلی اٹھاؤ. ماشاءاللہ اسلامک مہینے. بیٹا کھڑے ہو جاؤ، گنواؤ اسلامک مہینے. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. دیکھو یہ 12 مہینے اسلامک مہینے ہیں. اب آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. دیکھیے بس رکھ دو. کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم کو ہمارے اسلامک مہینے بھی معلوم نہیں ہیں. 80% مجمع کو معلوم نہیں ہے اسلامک منتھ کتنے کون سے ہیں. اور اگر میں ابھی آپ کو پوچھوں کہ انگلش منتھ کون سے، کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو کتنے سارے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. کون سنائے گا؟ جی. جانواری نہیں، جاجرواری. بیٹھ جاؤ، آج کے بعد کبھی مت بولنا. اسلامی مہینے کے نام یاد نہیں اور جاجرواری یاد ہے. اس لیے پہلے سب کے لیے لیسن کہ آج پہلے اسلامی 12 مہینے کے نام یاد کرو. چلو میں آپ کو پڑھواتا ہوں. پہلا مہینہ محرم، دوسرے مہینے کا نام سفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان عید کون سے مہینے میں آتی ہے؟ شوال کے مہینے میں آتی ہے. رمضان عید کون سے مہینے میں؟ شوال کے. اور وہ بکرے کاٹتے ہیں وہ عید ذی الحجہ کے مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ اب یہ یاد رکھنا یہ اسلامک 12 مہینے ہیں، اس میں رمضان عید آتی ہے شوال کے مہینے میں اور بقرعید آتی ہے ذی الحج کے مہینے کے اندر. دیکھو کتنی جو ہے دکھ کی بات ہے نا کہ اپنے کو 31 معلوم ہے لیکن اپنے اسلامک مہینے معلوم نہیں ہیں. ہے نا کتنی ڈینجر دکھ کی بات. تو آج سب آپ اسلامک 12 مہینے یاد کرو اور شوال کے مہینے میں رمضان عید آتی ہے اور ذی الحج کے مہینے میں بقری عید آتی ہے. اچھا ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ پہلا اسلامی مہینہ کیا نام اس کا؟ محرم. محرم کی 10ویں تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ. اور محرم کی پہلی تاریخ سے اسلامی کیلنڈر میں نیا سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کی 30 تاریخ کو اسلامی سال پورا ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ بھائی آج 30 یا 29 ذی الحج ہے تو چلو اپنے ہاتھ پٹاخڑے پھوڑیں گے؟ کبھی سنا آپ نے ایسا؟ آج 1 محرم ہے تو چلو اپنے ڈمس روڈ پہ جاوے نے اپنے گاڑی چلاوے پاس پاس. کبھی آپ نے ایسا سنا؟ نہیں.
کیا ریزلٹ نکلا؟ ریزلٹ یہ نکلا کہ یہ جو 31 ہے یا یہ کہ 1 جنوری ہے، اس کو منانا یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامک چیز نہیں ہے، یہ چیز آئی ہے دوسروں کی طرف سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی ادھر کمیونٹی دوسری قوم کی کاپی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اسی لیے جو آدمی یہ تو کرسچن لوگوں کے مہینے، یہ 31 کرسچن لوگوں کا طریقہ ہے، 1 جنوری کرسچن لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر اس کو کوئی مسلمان ایز اے فیسٹیول، تہوار کے طور پر اس کو منائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حدیث کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو کرسچنوں کے ساتھ اس کا حساب کریں گے۔ اور کوئی مسلمان ایسا نہیں چاہتا، اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ 31 منانا، 1 جنوری منانا یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو ہیپی نیو ایئر بھی مت بولو۔ کوئی کہے ہیپی نیو ایئر، کہنے کا بھائی اللہ تعالی ہم کو سلامت رکھے، سلام کرو، پھر میں آپ کو دعا دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم مجھے دعا دے دو۔ یہ ہیپی نیو ایئر، یہ 31 یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جو ہے ادر کمیونٹی کا، ادر ریلیجن کا، دوسرے مذہب والوں کا یہ طریقہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہو آمین۔ کہ جب کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ جو ہے 31 منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو آپ سب لوگ اللہ کے گھر میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، اللہ کے دروازے کے اوپر آ گئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جیسے ابھی ایگزیکٹ 12 بجیں گے تو وہ لوگ پٹاخے پھوڑیں گے، تو اپنے سب نیت کرو کہ اسی وقت اپنے 2 رکعت تہجد کی نیت سے نماز پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ علیہ۔ اور دیکھو جس طریقے سے یہ ہیپی نیو ایئر 31 یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتلاؤں، ہیپی برتھ ڈے یہ منانا یہ بھی ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برتھ کی ڈیٹ آتی تھی تو کوئی صحابی حضور کی برتھ ڈیٹ کو مناتے نہیں تھے کہ چلو کیک کاٹو، کینڈل جلاؤ، کوئی صحابی نہیں کرتے تھے، اور ہیپی برتھ ڈے کی مبارکبادی دو، کوئی ایسا نہیں کرتا تھا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں یہ ہمارے کنٹری میں، ہمارے دیش میں جو دوسری بہت بڑی مذہب کے لوگ ہیں، ہندوازم میں بھی یہ نہیں ہے، یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، عیسائی لوگوں کا طریقہ ہے، وہاں سے یہ چیز آ گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں تو ایسی چیز سے سچے پکے دل سے توبہ کرنی، نہ 31 نہ 1 جنوری نہ ہیپی نیو ایئر نہ ہیپی برتھ ڈے، بلکہ جس دن ہیپی برتھ ڈے آوے اس دن 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنے کی، اے اللہ میری لائف میں، میری ایج میں 1 سال نکل گیا، اس 1 سال میں میں نے جتنے گناہ کیے اللہ تو معاف کر دے، دعا کرنے کی۔ اور دوسری 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے کی، اے اللہ میری عمر لمبی کر، مجھے لمبی زندگی عطا فرما، دینداری والی زندگی عطا فرما، تیرے نبی کے طریقے والی زندگی عطا فرما، یہ ہمیں دعا کرنے کی۔ مسلمان اس پر خوش نہیں ہوتا ہے، اپنی لائف کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا۔ ایک رات گزر کے صبح آتی ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا
کہ میری لائف میں سے میری زندگی میں سے ایک رات کم ہو گئی اور میں قبر سے ایک دن زیادہ قریب چلا گیا. اس لیے ہم مسلمانوں کو نہ 31 منانا، نہ 1 جنوری منانا، نہ ہم کو ہیپی برتھ ڈے منانا، بلکہ مسلمان تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اسلامی ایمانی زندگی گزارتا ہے. ایک قصہ میں آپ کو سنا. ایک تہوار آتا ہے جس کو دھولیٹی کا تہوار کہتے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو دھولیٹی؟ وہ کلر چھانٹتے ہیں وہ تہوار. بھائی وہ ہندو مذہب کے لوگوں کا فیسٹیول ہے، وہ لوگ مناوے، اپنے ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرنے کا، وہ مناوے اپنا تہوار. تو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ فضائل اعمال کتاب کی تعلیم ہوتی ہے نا، تو حضرت نے خود یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے نیک آدمی تھے، جنتی آدمی، نیک آدمی، اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ آدمی. وہ دھولیٹی کے دن جا رہے تھے اور انہوں نے پان کھایا تھا. اب پان کھانے کے بعد تھوکنے کا جی ہوتا ہے، تو راستے میں جا رہے تھے، اتنے میں ایک گدھا آیا راستے پر. گدھا کھڑا ہوا تھا، ڈونکی. تو وہ جو گدھا کھڑا ہوا تھا تو ان کو تھوکنا تھا، پچکاری مارنی تھی پان کی. تو گدھے کے اوپر انہوں نے پچکاری ماری اور یوں کہا، تیرے اوپر کسی نے کلر نہیں ڈالا، چل میں کلر ڈال لیتا ہوں. ان کو کہیں بھی تھوکنا تھا تو انہوں نے ادھر ادھر تھوکنے کے بجائے وہ گدھے پر پچکاری ماری اور وہ گدھا پورا اس کے اوپر لال 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 رنگ ہو گیا. کتنی چھوٹی بات کہ دھولیٹی کے تہوار کے دن گدھے کے اوپر پان کی پچکاری ماری اور یوں کہا کہ لے، کسی نے تجھے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ کر دیتا ہوں. پھر ان کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، فوراً نہیں، کچھ مہینوں کے بعد. تو ان کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پوری قبر میں جنت کے پھول لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی قبر میں جنت کے پھول بچھا دے رہے، اور انہوں نے جنت کے پھول کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اندر سے خوشبو نکل رہی ہے، فریش پھول جنت کے، ایک دم اچھے اچھے تازے تازے بہترین خوشبو نکل رہی ہے. اور وہ بہت قبر میں جنت کے پھولوں میں ہے. لیکن یہ ہونٹ ہے نا، ہونٹ، اس کے اوپر ایک سانپولیا چل رہا تھا، سانپ کا بچہ، اور وہ ان کو ہونٹ کے اوپر کاٹ رہا تھا. بس اتنی تکلیف تھی ان کو. وہ کنٹینیو ان کو کاٹتا ہی رہے، یہاں کاٹتا رہے، باقی پوری باڈی پر پھول. تو جس نے ان کو خواب میں دیکھا انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بستر بھی جنت کے پھول، آپ کے اوپر بھی جنت کے پھول، لیکن یہ ہونٹ پر یہ سانپولیا کہاں سے آیا جو آپ کو کاٹ رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ وہ ایک دن میں نے گدھے کے اوپر پان کی پچکاری ماری تھی اور اس کو یوں کہا تھا کہ لے، آج دھولیٹی کا تہوار، کسی نے تجھے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ دیتا ہوں. دوسرے مذہب والوں کی، دوسرے ادر ریلیجن کی، دوسرے دھرم والوں کی اتنی بات بولی، اس کے اوپر ان کو قبر کے اندر سانپ کا بچہ کاٹ رہا ہے. کتنی خطرناک بات. اسی لیے ہم لوگوں کو کسی بھی مذہب کے تہوار کے اوپر اچھل کود نہیں کرنے کی. نہ کسی کو مبارکباد دو، نہ پھٹاکڑے پھوڑو. ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر زندگی گزارے، ہر ایک کو رائٹ ہے. لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دھرم پر، ہم ہمارے دین کے اوپر. ہمیں کسی کے مذہب میں ڈسٹرب نہیں کرنے کا، اندر جو ہے ہمیں نہیں جانے کا. اسی لیے اس مجلس میں نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ 31 نہیں منائیں گے، کہو انشاءاللہ. ہم جو ہے کسی کو ہیپی نیو ایئر بھی نہیں کہیں گے، کہو انشاءاللہ. ہم ہیپی برتھ ڈے بھی نہیں منائیں گے، کہو انشاءاللہ. اور ہم بہت پیاری پیاری اسلامی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جمع ہونا قبول فرمائے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے رہے. اور دیکھیے ابھی سب لوگ بار طوفان مستی کر رہے، اپنے مسجد میں بیٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، سو جاؤ،
دعا کرو، اپنے کو کوئی غلط بات اور غلط کام نہیں کرنا، بلکہ دعا میں، نماز میں، قرآن میں، تسبیح میں یا سو جانے میں اس کے اندر بیزی رہو۔ کریں گے ایسے اچھے کام؟ کون آج مسجد میں سوئے گا یہاں پر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اعتکاف کی نیت کر کے سو، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھ لو۔ کیا ہے مجھے چشمہ پہننا پڑے گا؟ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت دنیا عیاشیوں میں مبتلا ہے، اور اے اللہ یہ آپ کے بندے آپ کے گھر میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ کی اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتیں سن رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دیجئے، سب کی زندگیوں میں کامل تقوی کے آنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر حرام سے دائمی سچی توبہ کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے صالحین، ذاکرین، قانتین بندوں کی جماعت میں